کیسے آقاؤں کا بندہ ابو رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ابو رضا۔ عاشقان غوث اعظم، گدایان اولیاء امت، وفاداران مسلک اعلی حضرت و جملہ سامعین عرس امام العلماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جمادی الاول کا مقدس مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے کو بھی بہت سے مشائخ کرام سے شرف نسبت حاصل ہے۔ آپ کا یہ خادم عبد الرحمن خان قادری، مدرس دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف، خلیفہ مرشد برحق سیدی سرکار مفتی اعظم ہند حضرت مولانا حافظ و قاری الحاج الشاہ محمد لیاقت رضا نوری دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے جد اعلی حضرت عاشق رسول امام العلماء حضرت مفتی رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ولایت و کرامت و شرافت و سعادت میں عقیدت کے چند پھول لے کر حاضر ہو گیا ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ بارگاہ رب الانام میں دعا کریں کہ وہ اس خاکسار کی اس کاوش اور اس نذرانہ عقیدت کو قبول فرما کر نجات و فلاح کا ذریعہ بنائے۔ حضرت امام العلماء جد اعلی حضرت مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت بلند پایا، عالی وقار، صاحب عز و شرف اور لائق تعظیم و تکریم شخصیت کا نام ہے۔ وہ زبردست عالم و فاضل بھی تھے، بے مثال مفتی دین متین بھی تھے، جاں باز مجاہد اسلام بھی تھے، اللہ کے مقبول ولی کامل بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، گلشن ولایت کا شگفتہ پھول بھی تھے۔ ان کی بارگاہ میں عقیدت کے چند پھول حاضر ہیں، اگر وہ قبول فرما لیں تو یہ اپنی سعادت، شرف، کامیابی اور فوز و فلاح کا ذریعہ بن جائے۔ 1224 ہجری میں اس دنیا کو انہوں نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے نوازا، اور 1286 ہجری میں اس دار ناپائیدار سے دار سکون و قرار کی طرف رحلت فرمائی۔ 62 سال کی عمر پانے والے حضرت مفتی رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان کتنی شرافتوں، عظمتوں، سطوتوں، بلندیوں، ترقیوں اور سرفرازیوں کے مالک تھے، ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان کے مورث اعلیٰ افغانستان سے شاہ وقت نادر شاہ ابدالی کے ساتھ دلی، ہندوستان تشریف لائے۔
جو افغانستان سے سب سے پہلے بزرگ ان کے تشریف لائے، ان کا نام شجاعت جنگ محمد سعید اللہ خان بہادر، یہ ان کا نام مبارک ہے۔ شجاعت جنگ محمد سعید اللہ خان بہادر کے صاحبزادہ بلند اقبال کا اسم گرامی حضرت محمد سعادت یار خان بہادر، اور حضرت محمد سعادت یار خان کے صاحبزادہ بلند اقبال کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا محمد اعظم خان صاحب۔ حضرت مولانا محمد اعظم خان صاحب کے صاحبزادہ والا تبار کا اسم گرامی نام نامی اسم گرامی صاحب تصوف و کرامت حضرت حافظ کاظم علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حافظ کاظم علی خان کے صاحبزادہ علی وقار کا اسم گرامی امام العلماء حضرت مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند حضرت علامہ مفتی نقی علی خان والد ماجد اعلی حضرت، یہ ہے ان کا شجرہ نسب۔ مفتی محمد رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد حافظ کاظم صاحب اور ان کے دادا مولانا اعظم صاحب، یہ دونوں ایسے حضرات گزرے ہیں جن کی ساری زندگی متوکلانہ، زاہدانہ، عارفانہ اور کاملانہ طور پر گزری۔ اللہ پر توکل، رسول پاک کی اطاعت اور اتباع، غوث اعظم کے ذکر جمیل کی لذتوں سے سرشار رہنا، شریعت کے احکام پر عمل کرنا، غرباء کی امداد، فقراء کی حاجت روائی، حاجت مندوں کی دلجوئی، دل بستگی، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں شب و روز لگے رہنا، یہ ان کی زندگی کے حسین ترین مشاغل تھے۔ امام العلماء حضرت مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے زبردست عالم دین اور کتنے بڑے جید فاضل اور مفتی تھے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خود ہی زیور علوم سے آراستہ پیراستہ کیا، تعلیم و تربیت کے موتیوں سے ان کو سنوارا، اپنے سینے کا علم مفتی نقی علی خان صاحب کو عطا فرمایا۔ کتنے زبردست عالم اور مفتی ہوئے مفتی نقی علی خان کہ ان کی کتابیں تحقیق و تدقیق کا ایک زبردست معیار تصور کی جاتی ہیں، اور ان کے زمانے میں ان کے علم کا کوئی ثانی نہیں تھا، تو جس پڑھنے والے کے علم کی یہ شان ہو تو اس کو پڑھانے والے کے علم و فضل کی شان اور عظمت کیا ہوگی؟ اہل خرد، اہل ہوش اور اہل علم و حکمت اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام العلماء حضرت مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعلیم و تدریس ان کا مشغلہ تھا، لوگوں کو تعلیم کے زیور سے مرصع فرماتے تھے، بڑے بڑے نامور ان کے شاگردوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ 150 پونے 200 سال سے مسجدوں میں
جو خطبے جمعے کے دن پڑھے جا رہے ہیں، ہمارے امام صاحب خطیب صاحب جو جمعے کے دن منبر پر خطبہ پڑھتے ہیں، کتاب کا نام خطب علمی، بہت مشہور ہے۔ یہ خطبے عربی میں پڑھے جا رہے ہیں ہماری مساجد میں۔ اس کتاب پر نام لکھا ہوا ہے مولانا محمد حسن علمی کا، مرتب کی حیثیت سے۔ یہ مولانا محمد حسن علمی کون ہیں؟ یاد رکھیے، امام العلماء حضرت مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید ہیں۔ اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے کہ خطب علمی میں جو عربی کے خطبے ہیں وہ حضرت مولانا محمد حسن علمی صاحب کی تصنیف نہیں، بلکہ امام العلماء حضرت مفتی رضا علی خان صاحب کے ترتیب فرمودہ ہیں، جو عربی کے خطبے ہیں۔ ہاں، البتہ اردو کے جو اشعار خطب علمی میں ہیں وہ مولانا محمد حسن علمی نے قلم بند فرمائے ہیں۔ امام العلماء حضرت مفتی رضا علی خان صاحب نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے نام سے یہ کتاب شائع ہو۔ انہوں نے اپنے شاگرد رشید کا نام اور ان کی شہرت چاہی، لہذا کتاب پر نام چھپتا ہے مولانا محمد حسن علمی صاحب کا، اور عربی کے خطبے سارے کے سارے، چاہے وہ جمعے کے ہوں چاہے عیدین کے، حضرت امام العلماء مفتی رضا علی خان صاحب کے تصنیف فرمودہ ہیں، اور اشعار اردو کے مولانا محمد حسن علمی کے۔ یاد رہے، اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے۔ ایسے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد۔ یہ بھی سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت جری، بہادر، دلیر اور شجاعت مند مجاہد جانباز بھی تھے۔ انہوں نے جہاد بھی فرمایا ہے، مجاہد آزادی ہیں وہ، زبردست انہوں نے جہاد فرمایا۔ ان کے استبل میں، ان کی حویلی میں کبھی 100 سے زیادہ گھوڑے موجود رہتے تھے، اور انگریزوں کے خلاف جو مجاہدین نبرد آزما تھے، ان مجاہدین کے لیے گھوڑے فراہم کرنا اور مجاہدین اسلام کے خورد و نوش کا انتظام کرنا، یہ حضرت امام العلماء مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وتیرہ اور ان کا معمول تھا۔ انہوں نے اپنے فرزند بلند اقبال حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اسی خدمت پر لگا رکھا تھا۔ مفتی نقی علی خان صاحب مجاہدین کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرتے، گھوڑوں کا انتظام کرتے۔ جس مجاہد کو گھوڑے کی ضرورت ہوتی وہ امام العلماء کے یہاں سے گھوڑا اس کے لیے پہنچ جاتا اور مفتی نقی علی خان صاحب پہنچاتے۔ یہ انہوں نے مجاہدین کی خدمت کی، اور اس کے علاوہ خود بھی جہاد میں حصہ لیا ہے امام العلماء نے۔ ایسا نہیں کہ خود ہتھیاروں کے ساتھ وہ انگریز بہادر کے خلاف صف آرا نہ ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے لسانی جہاد بھی کیا انگریزوں کے خلاف، قلمی جہاد بھی کیا، اور سیفی جہاد بھی کیا۔ جہاد بالسیف بھی، جہاد باللسان بھی، جہاد بالقلم بھی، تین طرح سے انہوں نے جہاد فرمایا۔ قلمی جہاد کے انہوں نے فتویٰ دیا انگریز بہادر کے خلاف جہاد کا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگریز کے خلاف جو فتوی جہاد دیا تھا، اس فتوی جہاد پر امام العلماء حضرت مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستخط تھے، اور اس فتوے کی آپ نے حمایت و تصدیق فرمائی تھی۔ مفتی رضا علی خان صاحب ہی وہ عظیم و جلیل شخصیت ہیں جنہوں نے بریلی شریف میں پہلی بار دارالافتاء قائم کیا، اور اس کے بعد باقاعدہ فتویٰ نویسی کا آغاز۔ انہوں نے بھی فتوے لکھے، اور ان کے بعد مفتی نقی علی خان صاحب نے تو اتنے فتوے لکھے کہ ساری دنیا میں ان کی شہرت ہو گئی، اور ان کے صاحبزادہ گرامی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تو دھوم ہی مچا دی۔ کل بھی دھوم مچی تھی اور آج بھی دھوم مچی ہے۔ ان کے فتوے کا کوئی ثانی نہیں، اور ان کے فتوے کی عبقریت
اور تحقیق اور بے مثالی کل بھی ظاہر و باہر اور عیاں تھی اور آج بھی عیاں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بعد حضور مفتی اعظم نے کمال کر دیا۔ کتنے فتوے حضور مفتی اعظم نے لکھے ہیں کہنا مشکل ہے، تقریباً 1,00,000 فتوے حضور مفتی اعظم کے نو کے قلم سے صادر ہوئے، جو تحقیق و تدقیق کا زبردست معیار ہیں۔ ان کے فتوے پر نہ کل کسی نے انگلی رکھی تھی اور نہ آئندہ کوئی ان کے فتوے پہ انگلی رکھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد لگاتار یہ فتویٰ نویسی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس کو جاری کیا تھا امام العلماء حضرت مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور انہوں نے مولانا فضل حق خیر آبادی کے فتوی جہاد کی حمایت و تصدیق بھی فرمائی۔ اور سنیے، جہاد باللسان بھی کیا، جہاد بالقلم بھی۔ ایک کمیٹی بنائی جس کمیٹی کا نام تھا جہاد کمیٹی۔ اس جہاد کمیٹی میں مولانا فضل حق خیر آبادی بھی ایک متحرک و فعال کارکن کی حیثیت سے تھے، اور مفتی عنایت احمد کاکوروی جیسی شخصیتیں اس جہاد کمیٹی میں، اور اس کمیٹی کے سرپرست کا نام امام العلماء حضرت مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہی سرپرستی فرماتے تھے۔ کیسے کیسے انہوں نے جہاد کیا ہے اندازہ لگائیے، اور خود تلواریں اور ہتھیار لے کر انگریز کے خلاف یہ صف آرا ہوئے۔ ان کے تمام معتقدین، محبین، ماننے والے، حلقہ اثر کے افراد اور ان کے تمام ہمنوا ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے۔ زبردست جنگ ہوئی ہے صاحب بریلی میں، جس کی سرپرستی فرمائی حضرت امام العلماء نے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ انگریز کو بریلی شریف سے بھاگنا پڑا، شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا، اور مسلمانوں کو اللہ نے اپنے فضل سے زبردست فتح مبین عطا فرمائی۔ یہ فتح مبین کا صحرا امام العلماء حضرت مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر سجتا ہے۔ کون جانتا ہے اس بات کو کہ یہ مجاہد آزادی ہیں، یہ بھی اور ان کے بیٹے مفتی نقی علی خان بھی۔ بریلی سے بھاگ گیا انگریز بہادر، مسلمانوں کا بریلی پر غلبہ اور تسلط ہو گیا، اور اس کے بعد چند ہی ایام گزرے کہ پورے روہل کھنڈ پر مسلمانوں کی حکمرانی حضرت مفتی رضا علی خان صاحب نے خان بہادر خان کی تاج پوشی کی، اور انہیں یہاں کا حکمراں بنا دیا گیا۔ شامت اعمال کہ 1 سال ہی گزرا، یعنی جون 1857 میں انگریز کو بھگایا مفتی رضا علی خان صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے۔ خان بہادر خان کو بھی جتنا خراج عقیدت پیش کیا جائے کم ہے، ان کا مزار بھی یہیں بریلی شریف میں ہے، جیل کے اندر۔ انہوں نے بھی انگریز کے خلاف زبردست جہاد کیا ہے، اور ان کو اور ان کے جہاد کو ہم دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور تمام مجاہدین اسلام کی ترقی اور اخروی بلندی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی عروج و ارتقاء اور اسلام پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر سے نکل گیا، اس لیے ہم پسپا اور پامال ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ اسلام پر مرنے مٹنے کا جذبہ۔ 1 سال ہی گزرا، جون 1857 میں انگریزوں کو بھگایا مسلمانوں نے، اور جون 1858 میں پھر انگریزوں کا یہاں تسلط ہو گیا، اور جب انگریز غالب آئے، ان کی حکومت بریلی اور روہل کھنڈ پر قائم ہوئی، تو انہوں نے ظلم و ستم کی حد کر دی، مسلمانوں کو چن چن کے مارا۔ کتنا جبر و استبداد کیا گیا ہے مسلمانوں پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قتل عام مسلمانوں کا، جو جہاد میں انگریزوں کے خلاف شامل تھا، بری طرح تڑپا تڑپا کر اس کو مارا گیا، اور اس کی لاش کو شاہراہوں پر لٹکا دیا گیا۔ جو مسلمان شامل نہیں بھی تھا، لیکن مسلمان ہونا ہی انگریزوں کی نظر میں بہت بڑا عیب تھا، مسلمانوں کو سزا دی گئی۔ کیسی کیسی دل سوز، روح فرسا اور دل دہلانے والی سزائیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
پتہ چلتا کہ یہ جنگ میں شامل تھا انگریزوں کے خلاف، اس کے پیروں میں رسیاں باندھی جاتی اور ہاتھیوں کے پیروں میں وہ رسیاں باندھ دی جاتی، مختلف سمتوں میں ہاتھیوں کو دوڑا دیا جاتا، مجاہد کے سینے سے چیخ و پکار کی صدائیں نکلتی اور زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جاتا۔ خون بہا دیا بریلی کی گلیوں میں انگریزوں نے، ایک ایک کو چن کے مارتے تھے، جماعت در جماعت یہ انگریز جاتے اور جہاں جو مسلمان ملتا اسے بے دردی کے ساتھ، ظلم و ستم کے ساتھ، نہایت سفاکانہ طور پر تڑپا تڑپا کر قتل کرتے تھے۔ یہ حال تھا۔ انہیں ضرورت تھی، مطلوب تھے حضرت مفتی رضا علی خاں بھی، اس لیے کہ انگریز جانتا تھا کہ ان کی کوششوں ہی سے ہم شکست کھا کر یہاں سے بھاگ چکے ہیں، اور مفتی رضا علی خاں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے، مجاہدین کی صف میں یہ ایک نمایاں شخصیت کے مالک تھے۔ انگریزوں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی کہ بریلی میں جو ہمیں شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے اس کی وجہ رضا علی خاں اور اس کے ساتھی ہیں، یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے۔ تو انگریزوں کو بہت ضرورت تھی مفتی رضا علی خاں کی کہ یہ مل جائیں تو ان کو تڑپا تڑپا کر ہلاک کیا جائے، مارا جائے۔ ان کی حویلی کو کئی بار گھیرا بھی گیا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ جب انگریز ان کی حویلی میں گھستے تھے تو کوئی انگریزوں کو نظر نہیں آتا تھا اور حویلی میں کوئی نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف، اس کی پاداش میں ان کی جائیداد کو بھی ضبط کیا انگریزوں نے۔ مفتی رضا علی خاں صاحب کی تمام جائیداد ضبط ہو چکی ہے۔ ایک بار پتہ چلا انگریزوں کو کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ساری مسجد کو گھیر لیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ انگریزوں نے جب مسجد میں دیکھا جا کر تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا، حالانکہ مفتی رضا علی خاں صاحب مصروف عبادت تھے، اللہ کی بندگی میں مشغول تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ان کو بچایا اور یہ انگریز دن کے اجالے میں اندھے ہو گئے۔ مفتی رضا علی خاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ان کو نظر نہیں آئی۔ سچ کہا کسی کہنے والے نے کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا ناصر ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا ناصر ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اندھے ہو گئے انگریز، مفتی رضا علی خاں تھے مگر نظر نہیں آئے۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ صاحب کرامت بھی، صاحب تصوف بھی اور صاحب اختیار و تصرف بھی بڑی بلند شخصیت تھے۔ لوگوں نے ان کو سمجھا نہیں، پردہ خفا میں ان کی شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں میں نے مطالعہ کیا اور میں بہت متاثر ہوا حضرت کی شخصیت سے۔ کیسا زبردست انہوں نے کارنامہ انجام دیا۔ انگریز کے خلاف تینوں طرح کا جہاد کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اہل سنت کی خدمت کرنا اور زبردست فتوے لکھنا، شاگردوں کی ایک لمبی جماعت اس قوم کو عطا فرمانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور پھر یہ اللہ رب العزت نے ان کو صاحب کرامت ولی بنایا تھا۔ ان سے کرامتیں بھی ظاہر و صادر ہوئیں، یہاں موقع نہیں ہے، کئی کرامتیں میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں، اور ان کی سب سے بڑی کرامت تو یہ کہ وہ زبردست عالم و فاضل اور بے مثال مفتی شرع ہونے کے ساتھ ساتھ رسول پاک کی سنتوں کے شب و روز عامل اور متبع تھے۔ کوئی عمل ان سے خلاف شرع سرزد نہیں ہوتا تھا، یہی ان کی سب سے بڑی کرامت تھی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ظاہری طور پر بھی بہت سی کرامتیں ان سے سرزد ہوئیں۔ بریلی شریف میں ایک محلہ ہے کوچا سیتا رام، محلہ سوداگران کے قریب، اس محلے سے حضرت امام العلماء مفتی رضا علی خاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہو رہا ہے۔ ایک ہندو عورت نے مکان کی چھت سے ہولی کا رنگ آپ کے کپڑوں پر ڈال دیا، ہولی کا موسم تھا۔ ایک مسلمان کو نہایت غصہ آیا اور جوش میں آ کر وہ کہنے لگا حضور اجازت ہو تو میں اس خبیثہ کو ابھی اس کرتوت کی سزا دے دوں، اس شنی حرکت کی
اس کو سزا دوں۔ بہت جوش میں تھا وہ نوجوان مسلمان، لیکن حضرت امام العلماء مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جوش میں مت آئیے، اس ہندو عورت نے میرے کپڑوں کو ہولی کے رنگ سے رنگا ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اسلامی رنگ سے اس کے جسم کو رنگ دے گا۔ بس یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے تھے، چند لمحے ہی گزرے اور زیادہ دور آپ ابھی جا بھی نہیں پائے تھے کہ اس عورت کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہوتا ہے اور ایمان کا نور جگمگاتا ہے اس کے سینے میں، زینے کے راستے نیچے اترتی ہے، روڈ پر آتی ہے اور دوڑ کر حضرت مفتی رضا علی خان صاحب کی خدمت میں پہنچتی ہے، ان کے قدموں پہ گر جاتی ہے اور کہتی ہے حضور میں نے بہت غلطی کی جو آپ کی توہین کی ہے، اللہ رب العزت نے مجھ پر حق واضح کر دیا ہے اور میں اب زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہتی، فوراً سے پیشتر آپ مجھے اپنے دامن سے وابستہ کیجئے اور اسلام سے مشرف فرمائیے۔ فوراً آپ نے اس کو کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کیا، اور جو نوجوان مسلمان اس کے خلاف برہم تھا اسی نوجوان مسلمان کے ساتھ اس ہندو عورت کا نکاح بھی حضرت نے پڑھا دیا۔ یہ کتنی زبردست کرامت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کرامتیں میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے، مجھے 30 منٹ کا یہ پروگرام کرنا ہے، زیادہ لمبا پروگرام نہیں۔ ایک بات آپ کو چلتے چلتے میں اور بتا دوں کہ انگریز کو آپ کی کتنی ضرورت تھی، ان کے سر کی قیمت انگریز نے 500 روپے متعین کی تھی، 500 روپے ان کے سر کی قیمت تھی، یعنی جو ان کو ہلاک کرے گا یا ان کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 500 روپے دیے جائیں گے۔ ذرا اندازہ لگائیے اب سے تقریباً 162 سال پہلے 500 روپے کی کتنی حیثیت ہوگی۔ اس وقت کے 500 روپے اور آج کے کروڑوں روپے میں سمجھتا ہوں کہ برابر ہیں، بہت بڑی قیمت تھی یہ، 162 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ ان 500 روپے کو اگر ہر 10 سال میں ہم دگنا کر دیں تو آج یہ کئی کروڑ ہو جاتی ہے یہ رقم۔ تو 500 روپے ان کے سر کی قیمت رکھی تھی انگریز نے، لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، وہ محفوظ اور سلامت رہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور 1286 ہجری میں جمادی الاول کے اسی مہینے میں اللہ سے انہوں نے وصال فرمایا۔ ان کا مزار پر انوار سٹی قبرستان میں موجود ہے۔ یہ چند حالات میں نے ان کے سلسلے میں عرض کیے ہیں۔ خدائے وحدہ قدوس اپنے کرم سے قبول فرمائے اور تمام مجاہدین آزادی کو اللہ رب العزت جنت الفردوس عطا فرمائے۔ خان بہادر خان جن کی بریلی میں تاج پوشی کی گئی، امام العلماء مفتی رضا علی خان صاحب نے جن کی تاج پوشی کی، اور جو شہید ہوئے، اللہ رب العزت ان کے درجے بلند فرمائے اور ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ جن جن مجاہدین نے اسلام کی حمایت میں جہاد کیا سب کو ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمارے تمام علماء اہل سنت کو خدائے وحدہ قدوس سرفرازیاں عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کے طفیل اس نالائق کو بھی، اس ناچیز خادم عبد الرحمن خان قادری بریلوی کو بھی دنیاوی ترقیاں بھی اور دینی ترقیاں بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ غوث اعظم کے غلاموں میں شمار فرما لے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ ان تذکار کے طفیل، ان بزرگوں کے طفیل، اور ایمان ہی پر موت عطا فرمائے۔ ان کلمات کے ساتھ آپ کا یہ خادم عبد الرحمن خان قادری رخصت ہوتا ہے اور آپ سے گزارش کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدائے پاک اس ذکر کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔